اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. موضوع نمبر 34. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التکویر کا جورا شروع کر رہے ہیں اور آج ہم سورۃ الانفطار پر اس کو ختم کریں گے. 4 صورتیں جس کے بارے میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی، مسند احمد کی 8634 نمبر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قیامت کے دن اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو، وہ چاہے کہ وہ اپنی آنکھ سے قیامت کے دن کو دیکھے تو اس کو چاہیے ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے: سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. یہ 3 صورتیں ہیں. اس کے بیچ میں سورۃ المطففین بھی آئے گی، وہ ان 4 سوروں کے جوڑوں کو مکمل کرے گی. جوڑوں کے بارے میں جیسے کہ پہلے بھی ہر بار بیان کرتا ہوں واضح طور پر، تاکہ جو شخص نیا جڑ رہا ہو یا آج سے سن رہا ہو یا اس کو ایک طرح کی یاد دہانی کے لیے اپنی بات دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں سادہ اور جلدی الفاظ میں، کہ قرآن مجید میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ 4 سوروں کا ایک جوڑا ہے. اسی طرح خاص کر سورۃ المزمل سے لے کے سورۃ الناس تک ساری صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. یہ جوڑوں کی شکل کی وجہ تاکہ موضوع واضح طور پر بیان ہو سکتا ہے کہ کسی ایک موضوع کا ایک حصہ ایک صورت میں آئے اور ایک موضوع کا دوسرا حصہ دوسری صورت میں آئے. قرآن مجید میں 2 صورتوں کا جوڑا بھی ہے اور 3 سوروں کا بھی گروپ ہے، اور اسی طرح 4 سوروں کا بھی گروپ ہے، جس کو میں نے 4 سورہ کا لفظ بھی مفسرین نے دیا ہے. اسی طرح 5 سورہ جس طرح ہم بولتے ہیں 4 سورہ، تو یہ سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، اسی طرح سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین. اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح. اس طرح یہ 4 سوروں کا بھی ایک گروپ ہے جو واضح طور پر کرتے ہیں. ہاں، اس میں کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو خاص اپنا انداز رکھتی ہیں، جیسے سورۃ الجن، سورۃ الملک، یہ خاص طرح کا ایک خاص انداز رکھتی ہیں. اور کچھ صورتیں ہیں جو بیسکلی اگلی 10 صورتوں کی صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ القاف. یہ بڑی بلند صورتیں ہیں، بڑا مضمون ہے. ایک آیت اگلی 10 صورتوں، اگلی 6 صورتوں کو واضح کرتی ہیں. اصل میں ان جوڑوں کا مقصد قرآن مجید کے اندر موجود مضامین کو واضح طور پر دونوں رخ کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک مسائل کا ایک رخ ہوتا ہے، دوسرا رخ اگلی صورت میں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے، ہمیشہ قرآن مجید کا یہ طرز عمل ہے بتانے کا، پڑھنے کا، یہ خاص طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں رکھا ہے، کہ قرآن مجید کا ایک حصہ قرآن مجید کے دوسرے حصے کو واضح کرتا ہے. ایک آیت اگر ایک لفظ
ایک آیت میں آئی ہے، ایک لفظ آیا ہے، تو اسی آیت کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں آئے گا. جیسے کہ سورۃ الشمس، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. یہ ہمیں 12 دفعہ اذا کا لفظ پڑھا گیا. اب یہی مختصر بات ہوگی سورۃ الانفطار میں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. وہاں تھا علمت نفس ما احضرت، یہاں ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. تو ظاہری طور پر کتنی مشابہتیں ہیں، وہاں 12 دفعہ اذا، یہاں پر 4 دفعہ. اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی اسی طرح مضمون ہمیں ملتا ہے سورۃ الشمس میں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنفس وما سواها، اور پھر اسی طرح واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. تو یہ متشابہات ہیں جو ایک مضمون کے ایک حصے کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح آج جو ہم جورہ شروع کر رہے ہیں سورۃ التکویر اور سورۃ الانشقاق، 4 جوروں کا پہلا جو جورہ بنتا ہے، ان 4 میں جو 2 کا جورہ بنتا ہے اس کی دوسری صورت اور دوسرے جورے کی دوسری صورت، یعنی کہ سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار، ان دونوں میں بہت مشابہتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کو بیان کرتا ہے. اسی وجہ سے میں جو دلیلیں خاص کر پڑھ کر، سمجھ کر، اکٹھی کر کر، ریسرچ کر کر آپ کے لیے لاتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات اپنے سے نہ کہی جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بات کرو تو قرآن کرو، دلیل دو تو قرآن دو. تو دلیل کی بات میں نے لاسٹ ٹائم بڑی واضح طور پر بیان کی تھی کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر خاص کر راوی کا کیا مقصد ہوتا ہے، راوی کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر سند کس کو کہا جاتا ہے، اور دلیل کس طرح بنتی ہے، دلیل کس طریقے سے دلیل بن جاتی ہے. ورنہ تو بات ہے، مگر دلیل کیسے بنے گی جب بات ہو قرآن، گفتگو ہو قرآن، اور مثال بھی ہو قرآن. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی سند بیان کی، راوی بیان کیے کہ پہلا راوی حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید کے بھی راوی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یعنی کہ یہ دلیل دی. تو اسی طرح یہ بات میں اب شروع کرنے لگا اپنے موضوع کے لیے. اس کے لیے تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے، جو ہم نے سورۃ التکویر کا آخری موضوع چھوڑا تھا، آج ہم سورۃ الانفطار میں اس موضوع کا دوسرا رخ پڑھیں گے. ہم نے سورۃ التکویر کے اندر قسموں کے بعد، قیامت کے اس مناظر کے بعد، ان گفتگوؤں کے بعد یہ بات جانی کہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا شکل وحی سے انکار. اللہ کو تو مان لیا، نبی کو بھی مان لیا، پر بیچ کی کڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انکار کر دیا. فرشتہ، جن اور ان تمام باتوں سے انکار کر دینا، یہ تھی بڑی گمراہی، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں. اب اس کا ایک دوسرا رخ ملے گا کہ اس سے بڑی تو نہیں، مطلب کہ اسی کے مطابق، اسی کی سطح کے اوپر ایک گمراہی اور بھی ہے، جس کو میرے نزدیک میں نے جو سمجھا ہے کہ جس طرح آج کا دور بہت سے مفسرین کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج کا دور فتنائی دور ہے. آج علمی دور نہیں ہے دین کا، کیونکہ علم سب کے ہاتھ میں ہے. فون کے اندر، ایک چھوٹے سے فون کے اندر پورا دنیا سما گئی ہے، پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پورے حدیثیں پڑھی ہیں، ہر بندے کے پاس ہے، اور استطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا انٹرنیٹ خرید لیا اور 5-10 GB کا
اور اس میں سے 10-15 MB کی ایک فائل ڈاؤن لوڈ کر لی، پوری حدیث آ گئی۔ پہلے ایک حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے تقریباً 5-10 ہزار روپے کی ضرورت ہوتی تھی پوری جلدیں خریدنے کے لیے، اور اگر ایک خریدنی ہو بخاری شریف تو اس کی جلدیں خریدنی پڑنی تھی، 3 جلدیں ہیں یا 4 جلدیں ہیں، مسلم شریف کی بھی اسی طرح، پھر مشکات کی، پھر اگر ساری جلدوں کو خریدنا پڑے تو ایک انسان کو تقریباً 50 ہزار روپے تک کی ضرورت پڑتی تھی، ایک اچھی صاف ستھرے صفوں کی واضح طور پہ نظر آنے کی۔ مگر آج میرا خیال ہے جو ایک پیکج بھی ہے جس پہ 2 GB یا 5 GB مل جاتا ہے، وہ میرا خیال ہے کوئی 20-30 روپے کا ہے، تو آج 20-30 روپے کی رقم پر ہم پوری احادیث کا مجموعہ خرید لیتے ہیں، تو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا دور دینی دور نہیں ہے، فتنائی دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، اور اس دور کے متبادل سامنے اس کے اپوزٹ جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ سورۃ الانفطار میں بیان کیا گیا، جس کے اندر جہاں تک میرا خیال ہے کہ تقریباً بہت سے لوگ 100 میں سے 90% میرے مطابق، ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہوں، پر کہیں نہ کہیں 90% لوگ فال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہاں پر ایک طرز میں اور بیان کر دوں کہ یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے گا۔ قرآن مجید کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، نہ ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار اپنایا، اور نہ ہی یہ طریقہ کار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کسی انسان کو یہ دیا کہ تم کسی اور پر تہمت لگاؤ، نام لے کر یا اشارہ کر کر یا نظروں سے بتا کر یا ویسے ہی گفتگو میں یہ بتاؤ کہ تم غلط ہو، یا یہ کہو کہ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طرز تعلیم میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ بتایا جائے فلاں بندہ غلط ہے، جو آج کل میں دیکھتا ہوں، تم یہ کر رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کو اکیلے میں لے کے جاؤ، اس کو بات بتاؤ۔ طرز عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ پر تہمت لگاؤ، اور پیٹھ پیچھے برائی تو بالکل ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح دوسرے کو آگاہ کیا جائے؟ یہ طریقہ کار قرآن مجید میں واضح طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ فلاں ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ کچھ کا نام لے کر اب ان میں وہ بھی شامل کر دو۔ اب وہ خود سوچے کہ میں اس میں کہیں فال تو نہیں کر رہا، کیا یہ بات میرے لیے نہیں ہو رہی، کہیں میں اس میں ہوں تو نہیں، مگر وہ اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے، نہیں، یہ تجھے نہیں کہہ رہا۔ یہ قرآن مجید اور دین اسلام کی تربیت ہے کہ وہ ایک گروپ کا نام لیتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو، تو آپ نے فال کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات میں نے آج اس لیے کہی ہے کیونکہ آج میں قرآن مجید کی اس سورۃ التکویر کے اس مضمون کو بہت کھول کر بیان کروں گا، بہت واضح بیان کروں گا، اور اس کے لیے میں نے بہت سے مفسرین کی تعلیم اور ان کی مدد لے کر، اور خاص کر اپنے اللہ تعالیٰ کی تعلیم قرآن مجید اور بخاری شریف سے، کوئی شاید ہو جو میرے سے ایک آدھی شاخ رہ گئی ہو، پر مکمل طور پر آج میں یہ بیان کروں گا کہ انسان کی آج کی گمراہی میں سب سے بڑا پرابلم یا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، جس میں سب شامل ہیں۔ اگر پردے کی بات ہوتی ہے تو یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہوگا، اگر بے حیائی کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے ہو گئی، مگر قرآن مجید کا ایک طرز ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی برائی یا نیکی یا کسی بھی معاملے میں مخاطب کرتے ہیں تو مؤنث کا ذکر نہیں آتا، مذکر کا لفظ آتا کہ تم لوگ، وہ تم عورتوں کا لفظ نہیں آتا، وہ تم لوگ بھی آتا ہے، تم عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج میں اس فتنے کی ہر شاخ کو بیان کروں گا، تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں ہم اس میں فال تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اس میں ہیں تو نہیں، اگر ہیں تو کہاں ہیں۔
قرآن مجید کے اندر یہ بات جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پچھلی صورت میں یہ دلیل میں دے بھی چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہاں پر ان 2 صورتوں کے اندر، کیونکہ ابھی ہم یہ 4 صورتیں جو پڑھ رہے ہیں جس کی حدیث یہ ہے کہ کسی شخص نے قیامت کے دن کو دیکھنا ہو تو قیامت کے دن میں کیا دیکھے گا؟ اللہ کا عذاب تو ایک طرف ہے نا، مگر وہ عذاب کن کے لیے ہوگا؟ گناہ گاروں کے لیے۔ تو اگر کسی نے قیامت کے دن کے عذاب کو دیکھنا ہے تو وہ ان 4 صورتوں کو پڑھے، تو اس کی یہ بڑی اہمیت ہو گئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر انکار نہیں کرتے، جو خاص قسم کا شرک نہیں کر رہے، وہ تو کافر یا شرک والی بات پیچھے جا چکی ہے، پر یہاں پر کن لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اب وہ مسلمان بھی ہیں، دین اسلام بھی ہیں، نبی کو بھی مانے، مگر ان سے ہی خطاب ہو رہا ہے۔ تو ظاہری طور پر اللہ سے انکار کرنے والوں سے بات نہیں ہو رہی، نہ وہ ظاہری کو شرک کر رہے ہیں، اصل میں گمراہی کا ایک خاص انداز ہے جس کو ہم بولتے ہیں لطیف انداز، چھپا ہوا انداز، ظاہری ہے پر ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو سورۃ التکویر میں وحی کا انکار، اب وحی کا انکار تو کافر لوگ کریں گے پر مسلمان کہاں کر سکتے ہیں، پر اس کا ایک حصہ بیان کیا کہ تم اللہ سے انکار نہیں کرتے، نہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہو، تم فرشتوں سے انکار کرتے ہو۔ اب فرشتوں سے کیوں انکار ہوتا ہے، اس کی دلیل اس صورت میں آئے گی کہ مسلمان بھی اس مضمون کا حصہ ہے، کیونکہ جب یہ بیان میں نے خود بھی پڑھا تو وحی سے انکار کون مسلمان کر سکتا ہے، پر اس کی دلیل مجھے یہاں ملی۔ تو لطیف انداز، تو اب ہم اپنی ساری توجہ اس طرف لے کے آئیں گے، اس موضوع پہ لے کے آئیں گے جو میں نے آج اس پہ پردہ ہٹاؤں گا۔ تو سورۃ الانفطار میں آخرت کا انکار کی لطیف انداز ہے، سزا اور جزا سے بچنے کا خاص انداز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کیا لے گا کسی کو جہنم میں ڈال کر، کیا لے گا کسی کو عذاب دے کر؟ یہ تو بس ویسے ہی بات کہہ دی تاکہ لوگ درست ہو جائیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، یہ تو ایک ڈراوا ہے، ورنہ کہاں اس کی شان رحیم اور کہاں اس کی شان غفاری، اور وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہم تو اس کی اپنی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، تخلیق کیا، پھر پیدا کیا، پھر ہمیں سنوارا، ہمیں آگ میں ڈالے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں اس کے بیہائنڈ میں ہم آخرت کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک کس قدر بات جذباتی ہے، لطیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالے گا، کیا بات کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پردے کے اوپر سے، اس مضمون کے اوپر سے میں دھول ہٹاؤں گا اور واضح کروں گا اس بات کو، جبکہ یہ بات اپنے سے نہیں ہے، یہ بات قرآن مجید میں سے ہی ہے، اس کا انداز یہاں ہی ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، یہاں میں پہلے ایک بات اور واضح کر دوں، سورۃ الانفطار کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، آسان کرنے کے لیے، جو میرا طریقہ کار میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے لیے اس طرح کی آسانی ہو، یا آپ کو اس طرح پڑھا ہو کہ جس میں ایزی ہو جائے، تو ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے۔ تو سورۃ الانفطار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جس کے اندر قیامت کے مناظر آئیں گے، بات کی جائے گی، پھر اور ان مناظر کے عوض جو تم لوگ کرتے ہو، اور بات ختم ہوگی انسان کے اعمال پر۔ یا ایھا الانسان ما انک کادح یا ما غرک بربک الکریم، اور یا ایھا الانسان انک کادح پہ۔ دوسرا حصہ آئے گا انسان کے اس اعمال کے، اس گمراہی کی وضاحت کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اس کو واضح کرو، اور تیسرا آئے گا نتیجہ، اس کا کیا نتیجہ عکس نکلتا ہے، اور انسان کو نصیحت۔ تو 3 حصے ہوں گے۔ تو اب ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، کھینچ دیا جائے گا، آسمان سرخ ہو جائے گا۔
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ستارے مدھم ہو جائیں گے، یہ جیسے کہ کوئی کلائمیکس ہو رہا ہے، کوئی جیسے کوئی فلم کا آخری حصہ آ رہا ہے، اب فلم بند ہونے والی ہے، جو تھی تم نے گزار لی، کامیڈی دیکھ لی، اب تم نے سٹارٹنگ دی، اب کچھ کلائمیکس آ رہا ہے، اب بات دل کو لگنے والی ہے، اب چھونے والی ہے، کنٹرول کر لو، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے تم یہ دیکھو گے کہ قیامت کے مناظر. تو اب یہ کچھ ویسا ہی ہونا ہے جیسے مووی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹس اب بند ہو رہی ہیں، اب بات کچھ سختی پہ آ رہی ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، مدھم ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور تم دیکھنا جب سمندر ابالا جائے گا، سمندر ابلے گا، تم دیکھنا وہ بالکل ابلے گا. سجرت اور فجرت، پچھلی صورت میں آیا تھا سجرت. سجرت سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی بھٹی کے اوپر دیگ رکھی ہو اور اس میں پانی ہو اور پانی جھلکنے لگ پڑے، جب گرم ہوگا تو جھلکے گا. اور فجرت، فجرت کا مطلب ہے پھٹ جانا، جیسے میں نے کئی دفعہ یہ بتایا فجر کے کیا معنی ہیں، پھٹ جانا. تو فجرت پھٹے گا، جب پھٹے گا تو اپنی حدوں سے باہر نکلے گا. اور یہ میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں سورۃ الزمر میں اور پہلے بھی، کہ انسان ان مشاہدوں کو، ان معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ گرا تو مر گیا، کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ دیکھ رہا ہوگا، وہ اس کو محسوس کرے گا. جیسے زلزلہ آتا ہے تو فوراً چھت نہیں گرتی، پہلے خوف طاری ہوتا ہے، اب بات بھر رہی ہے، اب ہاتھ سے آگے نکل گئی ہے، اب وہ دوڑ بھاج کرے گا، ہوش ہیں اس کے. تو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، مدھم ہو جائیں گے، اور جب سمندر ابالے مارے گا، اپنی حدوں سے باہر آئے گا، جب ابل جائے گا. یہ بیسیکلی سمندر کی جو بات میں بتا رہا ہوں یہ مشاہدہ ہے. واللہ عالم کیا ہوگا یہ رب جانتا ہے. کیا لفظ ہے کہ ابالے مارے گا، کیسے مارے گا، مگر یہ ہمارا صرف مشاہدہ ہے، اپنی ایک انالیسز ہے کہ جب زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، اس گول زمین کو کھول دیا جائے گا تو جو کچھ اس میں ہے وہ باہر آئے گا. تو نیچے لاوا بھی ہے تو وہ اوپر آئے گا، جب وہ اوپر آئے گا تو زمین تپے گی اور پانی اس ٹائم وہی ہانڈی کا کام کرے گا جو وہ ابلے گا. تو یہ واللہ عالم کیا ہوگا، بٹ ابلے گا. تو جب ہم ان کو مشاہدوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. اسی طرح وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو تم دیکھنا جب ہم قبروں کو تلپٹ کر دیں گے، اتار کے الٹا کر دیں گے، اٹھائیں گے اور الٹا دیں گے، اس میں سے جو کچھ ہے باہر نکال دیں گے. یہی بات سورۃ العادیات میں بھی آئی تھی، آیت نمبر 9. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہاں پر تھا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں پر ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، دونوں میں مشابہتیں ہیں. تو بھلا کیا یہ وہ وقت ان کو معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا، ان مردوں کو باہر نکال کے رکھ دیا جائے گا، جب زمین کو اکھاڑ دیا جائے گا، جب ہل چلایا جاتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہاں پر تھا پچھلی صورت میں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہاں پر ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اور اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی، جب ستارے ٹوٹیں گے، جب سمندر ابلے گا، جب زمین قبروں کو تلپٹ کر دیا جائے گا، تب انسان جانے گا، تب اس کو معلوم ہو جائے گا، تب اس کی حدید کھل جائے گی، تب اس کو انالیسز ہو جائے گا. یہ قیامت کا دن ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب لاک لگ گیا، توبہ ختم، بات ختم، اب حساب شروع ہونے والا، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. تب انسان جان جائے گا، تب انسان کو پتہ لگ جائے گا. ابھی تو نہیں پتا میں ہونا نہیں ہونا، کل ہونا کہ نہیں ہونا، پر ہم یہ لفظ بولتے ہیں پتہ نہیں کل اٹھنا کہ نہیں اٹھنا، پھر بھی 4 سال کا پلان کیا ہوا نا. تو تب انسان کو پتہ لگ جائے گا، یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے کیا. یہاں پر پہلا مضمون ختم ہوتا ہے. اب جب ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو بیان کروں گا، اس آیت کو، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
کیا آگے کیا اور کیا پیچھے کیا، یہ دو جملے ہیں. کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. ایک ہے کیا آگے کیا اور کیا پیچھے کیا، یہ دو لفظ ہیں. یہ پہلے میں اس کا ایک دلیل بیان کر دوں. سورۃ القیامہ آیت نمبر 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا. چھوڑے تو ہمارا لفظ میں وہی آ جاتا ہے کہ وراثت ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے، مگر اب اس کی واضح تفصیل، کیونکہ میں نے یہ پہلی بات آپ کو بتائی کہ میں آج جو موضوع بیان کروں گا اس کی ہر شاخ بیان کروں گا پوری طرح. کچھ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے پھر کبھی. اس کے دو ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ، کیونکہ انسان کے عمل کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک جو اس وقت وہ کر کے آگے بھیج رہا ہے، جو ابھی کر رہا ہے رائٹ ناؤ، وہ آگے بھیج رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، اللہ کے بینک میں جا رہا ہے، اللہ کے حساب و کتاب میں لکھا جا رہا ہے. ایک وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے پیسے خرچ کیے، اللہ کے نام پہ دیے، وہ اسی ٹائم بینک میں جمع ہو گئے، وہ اس کے کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئے. اب وہ کوئی نیکی تھی یا کوئی گناہ تھا، وہ فیڈ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا. لیکن ایک عمل کا اثرات ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے کوئی بری رسم ایجاد کی، اب اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اور جب تک لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، عمل کریں گے، تب تک اس کے معاملات میں وہ گناہ اندراج ہوتا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی. جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یہ سایہ جاریہ ہے جو جاری رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ اس نے شروع کیا. اب وہ مر گیا، اب وہ چل رہا ہے، اب وہ چل رہا ہے، اب اس کے پیچھے چل رہا ہے، اب اسی کے پیچھے چل رہا ہے. اب وہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک اس کے معاملات اس میں اندراج ہوتے رہیں گے، اس کا گناہ لکھا جائے گا. یہ معاملہ اس نے شروع کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا کام شروع کرتا ہے، دنیا میں بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کے اثرات جس تک رہیں گے، جب تک رہیں گے، اس کے معاملات میں نیکی اندراج ہوتی رہے گی. جیسے مثال کے طور پر صدقہ جاریہ سب سے بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اولاد ہے. نیک کو ہم اچھی بھی بول لیتے ہیں، اچھی تربیت بھی بول دیتے ہیں، پر نیک اولاد، نیک کا مطلب جو نیکی کرے، جو نیکی اور بدی میں تمیز کرے. یہ نہیں ہے کہ آج نیکی کی اب 15 دن برائی کی ہے، وہ اپنا حساب ہے. نیکی کرے، نیک اولاد. آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، دینی تربیت دی، اچھی تعلیم دی. اب اس سے آگے جو خیر پھیلے گا، اور اس سے آگے جو خیر پھیلے گا، اور پھر اس سے آگے جو خیر پھیلے گا، وہ سب آپ کے اندراج ہوتا رہے گا. جیسے یہ اکثر میرے سے پوچھا جاتا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بے شک تو نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ اکثر بولتے نا میاں بیوی کے معاملے میں، بہن بھائی کے معاملے میں، ماں بیٹے کے معاملے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو کیا کام؟ تو جو تمہارے ذریعے پھیل رہا ہے، قبر تو بھاری ہو رہی ہے، جواب تو مجھے دینا پڑے گا. کچھ تو ہے جو اندر چل رہا ہے. تو جب تک وہ آگے چلے گا، جب تک اس کا حساب چلے گا، اس میں اس کا اندراج ہوتا رہے گا. اس لیے بار بار تاکید کرو، کس کی؟ نیکی کی. ایک عمل کا حصہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا. قدمہ کا مطلب ہے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجنا، جو آگے جمع کرا دینا، جو پیچھے رہ جائے. یہ عمل کا دوسرا حصہ ہے. ایک مفہوم اس کا دوسرا مفہوم ہے. یہ تو تھا اجتماعی بات. اب آ جاؤ انفرادی. جو تم جانتے ہو تمہارا رب جانتا ہے. ہر انسان ہر فیصلے پر ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے. کس شے کو مقدم رکھوں اور کس شے کو مؤخر کر دوں، چھوڑ دوں، پیچھے کر دوں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، وہ کسی ایک کو تو لے گا، کسی ایک کو تو چنے گا. یا تو وہ برائی کو چنے گا تو دنیا کو چنے گا، یا وہ آخرت کو چنے گا تو وہ پھر اچھائی کو چنے گا. تو کسی نہ کسی ایک چیز کو وہ اپنائے گا. قرآن مجید کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے. وہی والی بات، دنیا لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے پڑھ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے، لوگ دکھا رہے ہیں قرآن. ایک ہے عمل کرنا،
چھپ کر کرنا، علیحدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرہ گزاری کرنا، علیحدہ چھپ کر. تو یہی ہے دین کا اصل میں لب لباب، کہ آپ کو یہ معلوم ہو، آپ یہ جانتے ہوں کہ قیامت والے دن آپ کہاں کھڑے ہیں، دائنے ہاتھ کہ دوسرے ہاتھ، بائیں ہاتھ. یہ آپ کو معلوم ہو. یہی ہے دین کا لب لباب، کہ آپ صاب الیمین میں ہیں کہ صاب الشمال میں ہیں، آپ کو یہ علم ہو. یہی ہے. اسی کی میری کیا حیثیت ہوگی اس دن، میرا کیا مقام ہوگا، میں کس طرف کھڑا ہوں گا، میں کس طرف جاؤں گا. اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو پھر آج کل کے دور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ معلوم نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اپنے دماغ کو لائبریری بنا لو، بھر لو جتنا علم بھر سکتے ہو، کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ کہ اپنے آپ کو انسائٹوپیڈیا بنا لو، کہ سوچو کہ میرے پاس تو اتنا علم پڑا ہوا ہے، میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، پر اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے کہ تم قیامت والے دن کہاں کھڑے ہو. اس لیے تو تم نے کسی ایک کو چنا. تو کس کو چنا؟ تم نے چنا لہٰذا آخرت کو نہیں، دنیا کو. تم نے آخرت کو مقدم نہ سمجھا، اس کو مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا. تو ہر انسان یہی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی فیصلے پر، بلکہ ہر فیصلے پر وہ اس دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. کیونکہ ہدایت نہیں ملے گی کچھ دیے بغیر. کچھ دو تو کچھ لوگے نا. کیا دو گے؟ ماں راتوں کو اٹھتی ہے، جاگتی ہے، کس لیے؟ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، تندرست ہو رہا ہے، اس کے لیے بہتری کرے. تو وہ راتوں کو جاگتی ہے تو وہ پرورش پاتا ہے. خود کی راتیں، وہ کیا کہتے ہیں، راتیں حرام ہوتی ہیں تو اس کی راتیں جاگتی ہیں نا، اس کی راتیں آرام پاتی ہے. کبھی اس کو ادھر رکھے گی. تو کچھ دو. تو ترقی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، تو پھر کچھ دو. کیا دو گے؟ پر حقیقت کیا ہے؟ یہ تو وہ بات تھی جو میں نے بتائی. تو سنو حقیقت کیا ہے. سورۃ الاعلیٰ بڑا بلند مضمون ہے انشاءاللہ تعالی، جو میں بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو مقدم بنا چکے ہو. وللآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت تو کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ پائیدار ہے. یہ حقیقت ہے. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کے معاملات کو مقدم رکھا. کیا کریں گے؟ کیسے چلیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا بات کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو اس دن یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو، تو اس دن يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہر انسان جان لے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یہ اس دن اس کو پتہ لگ جائے گا. پتہ لگ جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کس شے کو اس نے مؤخر رکھا، کس شے کو اس نے ترجیح دی، کس معاملے کو آگے رکھا. ہر فیصلے کو سمجھ جائے گا اور کس معاملے کو چھوڑا. دیکھو معاملے میں نفع ہے، اس کام میں نفع ہے، لیکن حرام ہے پھر بھی کر رہا. نہیں کروں گا تو بچے کہاں سے کھائیں گے؟ دنیا کو مؤخر کیا اور مقدم کیا نا. یہ بات ہے پر یہ مشکوک ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اسی طرح رب کے احکامات کو سامنے رکھنا اور پھر آگے سے کہنا کیا کہہ رہے ہو، دنیا میں کیا کریں گے، دنیا میں کیسے چلیں گے. تو اپنی خواہشات کو تم نے مقدم رکھا، یہی تمہاری وجہ تھی. تو ان ساری آیات کا مجموعی مفہوم کیا بنے گا؟ تو اس روز جان لے گی ہر جان، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر جھلک جائے گا، اپنی حدود سے باہر آ جائے گا، قبروں کو تل پٹ کر دیا جائے گا. تم دیکھو گے اپنے آباء و اجداد کو سامنے، اور وہ دیکھنا وہ کیسے کھڑے ہوں گے. اور اس دن انسان کو ہر جان جان لے گی کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کس شے کو اس نے مقدم رکھا تھا. پتہ لگ جائے گا. یہ تو بہت دیتا تھا، یہ تو بہت نمازیں پڑھتا تھا، مگر حقیقت یہ تو جہنم کے معاملے میں کھڑا ہے، کیونکہ اس نے شاید جو کچھ کیا وہ بہتر نہیں تھا، اس لیے تو جہنم کی لائن میں کھڑا ہوا ہے. یہ ہے پہلا مضمون. اب آ رہا ہے سب سے اہم ترین مضمون، جو میں نے کہا ہے کہ میں پوری طرح واضح کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر کبھی بات رہے گی، مگر آج میں ساری یہ شاخیں پوری کر دوں گا مکمل طور پر. اہم ترین مضمون ہے بہت. اور سورۃ التکویر کا
نقطہ ہے، یعنی کہ سورۃ التکویر اگر ایسے پیپر پہ ہو تو اس کو کلپ کرنے کے لیے جو ریڈ کلر کا پن لگے گی نا، یہ وہ مضمون ہے، یہ وہ مضمون کا وہ معاملہ ہے، وہ گناہ گمراہی ہے جس میں آج ہم کہیں نہ کہیں یقیناً فال کرتے ہیں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا، واضح کروں گا، بات پہلے ویسے سمجھاؤں گا کہ پہلے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں آپ کو ایک سٹرکچر نظر آ جائے، پہلے بات واضح نظر آ جائے۔ جیسے یہ بندہ کہتا ہے نا کہ یہ پالک پڑی ہے تو وہ علیحدہ پڑی ہوتی ہے، اب جب وہ پک جائے گی تو اس کا رنگ بدل جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا، تو پہلے میں اس کو واضح طور پہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، پہلے آیا تھا یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یہاں پر ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں پر سب سے پہلے دو لفظ ہیں ما اور کریم، ان دونوں کو میں پہلے واضح کر دوں۔ ماں کا لفظ سورۃ الشمس میں بھی آیا ہے، ماں کا لفظ شمس میں بھی آیا ہے، سورۃ الشمس میں اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، اسی طرح لفظ شاید میرے منہ سے نکل گیا ہو، ماں کا لفظ ذاتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، مفسرین کے مطابق اشارہ ہے ذاتی باری تعالیٰ کے لیے۔ یا ایہا الانسان، ماں کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، غرک بربک الکریم، تو اے انسان تجھے کس ہستی نے، کس شے نے دھوکہ دیا تیرے رب کے نام کے ساتھ جو بہت ہی کریم ہے۔ کس طرح بات گھما کے بیان کی جا رہی کہ کس شے نے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا تیرے رب کے نام پر جو کریم ہے۔ نوٹ کر لیں کریم کا کیا مطلب ہے۔ کریم کا مطلب ہے عربی زبان میں تمام اچھی صفات کو اکٹھا کر دیا جائے تو لفظ ہوتا ہے کریم۔ کریم ابن کریم، یہ لفظ بولا گیا تھا اس کافر نے بولا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی حیثیت سے آیا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے یعنی کہ ایک قافلہ تشریف لے کے جا رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ظاہر سی بات ہے ریگستان میں سایہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک ایک درخت لگی ہوتی ہے، کہیں وہ ٹالی لگی ہے کہیں وہ ڈالی، تو کوئی اس کے سائے کے نیچے دو بندے بیٹھ کے کہیں اس کے نیچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک ڈالی کے سائے کے نیچے بیٹھ کے ککر کے یا کسی کے نیچے، تو اب وہاں اکیلے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے سائے سے بچنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی اور ہو گئے۔ تو ایک کافر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کتنا اچھا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس، ساری کل کل ختم ہو جائے گی اگر میں نعوذ باللہ ان کو شہید کر دوں، دیکھا جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ گیا قریب، تلوار اٹھائی اور کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم اٹھ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لیٹے ہوئے ہیں، اب وہ کھڑا ہوا ہے، اس کیفیت کو آپ ذرا غور کریں۔ تو اس نے تلوار پکڑ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک بے خوف اور کئی بالکل ایمان کے ساتھ کہا اللہ۔ تو وہ ڈر گیا، اس خوف کو اپنے اندر محسوس کر گیا کہ اس حالت میں بھی اتنا یقین، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور کھڑے ہو گئے، کہا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے آگے سے بولا کریم ابن کریم، تم یعنی کہ ساری صفات کو اکٹھا کر لیا جائے جتنی خوش آمد ہو سکتی ہے کہ لفظ بول دیا جائے کریم، کریم ابن کریم، تو اے کریم، کریم والی اولاد کا، یعنی کہ تو انہوں نے تمام الفاظ کا ایک ہی لفظ بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر آج کے بعد کسی مسلمان کے خلاف جنگ میں تم ساتھ نہیں دو گے۔ تو یہ اس کا مفہوم تھا کریم ابن کریم، مطلب کہ تمام صفات کو اکٹھا کر لیا جائے، بات کو اکٹھی کر کے، جیسے ان شارٹ بولا جاتا ہے، جیسے سچے کو ہم بولتے ہیں صادق، امین، سچا۔ تو
تمام لفظوں کو اکٹھا کر لیجئے تو ما غرک بربک الکریم، تو اللہ تعالیٰ کریم، تمام صفاتوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ تو کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکہ دیا تیرے رب کے نام پر جو بہت ہی کریم ہے، تمام صفات اس میں جمع کر دی گئی۔ آج کے دور میں یہ سب سے اہم مضمون ہے، یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لطیف انداز ہے، چھپا ہوا انداز ہے، ظاہری نہیں نظر آتا۔ اب یہ وہ بات ہے جو ظاہری نظر آ رہی تھی، دیکھو تم دیکھ رہے ہو، دیکھو تم پہن رہے ہو، دیکھو تم نے کہہ دیا ہے۔ اب یہ انڈائریکٹلی، یہی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ دین اسلام کا یہ طرز نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کہا جائے، ہاں اکیلے میں لے جاؤ، باقیوں سے دور کر کے اس کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، ایسے مت کرو، مگر نہیں تو اگر مجموعی جماعت یا مجلس میں بیٹھے ہو تو ان لوگوں فلاں لوگ، یہ لوگ، ان کا ذکر کرو، اور لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کہیں ہم اس میں فال تو نہیں کر رہے، کہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں تو ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ تو یہی اصل میں مقصد ہے، اور روشن کریں گی اس میں دلیلیں۔ 4 بڑی شکلیں جو میں نے بیان کروں گا، 4 بڑی شکلیں ہیں۔ مان کر بھی نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو کریم اور غفور سمجھتے ہوئے دھوکہ کھانا کس معاملے پر، اس کی 4 بڑی شکلیں ہیں، اور یہ بڑی شکلیں اوپر سے نیچے جائیں گی، یعنی کہ بلندی سے سطح پہ نیچے جائیں گی، پستی پہ جائیں گی، گھستی جائیں گی، باریک تر باریک ہوتی جائے گی بات، اور حد تک یہاں تک کہ بالکل سطح پہ بالکل نیچے جا کے لگ جائے گی۔ تو یہ بات اوپر سے شروع ہوگی، تو بات اوپر سے شروع ہوگی تو پہلی صاف انکار، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چٹا انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیٹاگوریکل ڈینائی، سیدھی بات، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَسْمُوقِنِينَ، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ بس ہے دنیا میں یہی ہے زندگی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو سب ڈھکونسلا ہے، بات کیسے کر رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمن میں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمسموقین، ایک ہی لفظ ہے، بالکل ملتا جلتا، واضح طور پر۔ زندگی تو جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں اس کے سوائے کچھ نہیں ہے، بس ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اب اسی بات کو ذرا واضح طور پر گمبھیر طریقے سے بیان کرنے کی یہ وہ آیت ہے سورۃ الجاثیہ کی، آیت نمبر 24، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی میں ہے بس یہی ہے، یہی دنیا ہے، تو ہم مرتے ہیں یا جیتے ہیں، صرف یہاں پر یہ زمانے میں ہی ہم ہلاک ہوتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بولا جاتا ہے چٹا انکار۔ یہ اس کی دلیل ہے، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو یہ دنیا کی حالاتوں کی وجہ سے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بیماریاں آئی ہیں، یہ جو تکلیفیں آئی ہیں، یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ کس لیے آئی ہیں؟ ہمارے لیے تو آئی ہیں، ہم نے اپنی وجہ سے آئی ہیں نا، تو یہ دنیا کا حصہ ہے، بس مریں گے تو کہاں ہم اٹھائے جائیں گے۔ دوسری، پہلی کی دوسری شکل، 4 بڑی شکلیں ہیں، تو پہلی کی دوسری شکل، پہلی شکل چٹا انکار، دوسری شکل ممکن نہیں ہے۔ سورۃ القاف آیت نمبر 3، اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، بھلا کیا ہم مرنے کے بعد، مر کھپ جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد اس وقت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، واپس آئیں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے دور ہے۔ لوٹنا بہت محال ہے، لوٹ نہیں ہم سکتے، واپس نہیں ہم آ سکتے، یہ کیسی بات کر رہے ہو، بڑی ناممکن سی بات کر رہے ہو، کوئی غلط بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے پہلی شکل کی 2 قسمیں۔ اب دوسری شکل، دل ٹھکتا نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے، جو تم بات کرتے ہو۔ اب ظاہری سی بات ہے، اوپر سے یہ تو تھے کافر لوگ،
یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب تھوڑا نیچے آؤ. جب جیسے جیسے ہم نیچے آئیں گے تو ہم دین اسلام مسلمانوں میں آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے مسلمان کے تک ہی پہنچیں گے. مان کر بھی نہ مانا تو مانے گا کون؟ مسلمان ہی. تو جو تم بات کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، کچھ تو ہے جو دل کو لگتا ہے، دماغ تسلیم کرتا ہے اس بات کو. جو تم کہہ رہے ہو آخرت کی بات ہے، اس کی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہر انسان میں اخلاقی وجود ہے، انسان ایک ذمہ داری سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک احساس ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر تو جواب ہے. تو اگر یہ اخلاقی قانون ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی، جبلی ہدایت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر انسان کے اندر ایک جبلی ہدایت ہے، ایک بات ہے، اخلاقی قانون ہے کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھتا ہے، تو آج کتنے لوگ یہ لفظ نہیں بولتے؟ جیسے کافر بھی ہو تو وہ یہ لفظ بولے گا، نہیں، چیٹنگ کرنا غلط بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، کسی کو زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ غلط بات ہے، آزادی دو، فریڈم دو، یہ لفظ بولتے ہیں نا. تو اخلاقی قانون ہے، تو اخلاقی قانون ہے جو نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے. اس لیے اس اخلاقی قانون کی قسم کھائی گئی. اس کی دلیل ہے کہ ایسا موجود ہے، اخلاقی قانون تمہارے اندر موجود ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تو قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس ملامت کرنے والے نفس کی. یہ اللہ تعالیٰ فرمانے. تو اس کا مطلب کچھ تو ہے، کوئی چیز ہے جو تمہارے اندر تمہیں کاٹتی ہے جب تم خرابی کرتے ہو، جس کو تم ضمیر بولتے ہو. تو کچھ تو ہے وہ ملامت، کوئی تو ہے فطرت جو تمہارے اندر وہ کام کر رہی ہے. پر دل ٹھکتا نہیں، دل یقین نہیں کرتا. بات تم صحیح کہہ رہے ہو، دلیل تمہاری بڑی مضبوط ہے، پر دل ٹھکتا نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ الجاثیہ میں آیت نمبر 32، اِنَّا ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، بس ایک گمان سا ہوتا ہے، مگر یقین نہیں ہے. بے یقینی کا عمل کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار یقین پر ہے، عمل کے اثرات کا دار و مدار یقین پر ہے. تو یہ تھی وہ دوسری شکل کہ بات تم کرتے ہو، صحیح کر رہے ہو، ہوگا، پر دل یقین نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، دل ٹھکتا نہیں. اب تیسری شکل، اب جب تیسری شکل آ گئی ہے، بظاہر اقرار در حقیقت انکار، مان کر بھی نہ ماننا. اللہ کے پاس جانا ہے، سزا اور جزا ہونی ہے، حساب ہونا ہے، لیکن اب اس لیکن کی 3 قسمیں، تیسرے حصے کی لیکن کی 3 قسمیں. اب سزا ہونی ہے، اب دین میں گھس چکا ہوں، میں مسلمانوں میں آ چکا ہوں، میں لوگوں میں گھس چکا ہوں. ویسے تو میں شروع سے گھس رہا ہوں، کیونکہ بات تو سب میں اخلاقی قانون موجود ہے. کسی کافر سے بھی پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا. تو اللہ کے پاس جانا ہے، سزا اور جزا ہے، بات ہے بالکل، لیکن کی پہلی شکل وہ کیا؟ دیکھو ہمارے سفارشی موجود ہوں گے. یہ بات ہم آج کل بزرگانہ دین میں دیکھتے ہیں. اچھے بزرگانہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک پازیٹیو، میں نیگیٹو، میں بات پھر وہی بتا رہا ہوں. مؤنث کی طرف سے اشارہ نہیں تھا، مذکر کی طرف. تو کچھ ان لوگوں کی طرف کہ دیکھو بھئی ہمارے سفارشی موجود ہیں. دیکھو یہ جو حلوہ مندہ ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دیگے دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے تو دیتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان کی سفارش ہوگی. سورۃ یونس یہ دلیل ہے. ہَؤُلَاءِ شُفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی موجود ہیں. بھائی دیکھو جس طرح پنجابی کا ایک محاورہ ہے، سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کے، کس کا؟ جب ہمارے پاس سینئر اوپر موجود ہیں، اب ہم چاہے نیچے جو مرضی کریں. تو مان کر بھی نہ ماننا، شفاء باطلہ کا یہی وہ تصور ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم آخرت کا اصل میں انکار ہی تو کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا اتنا زور چلے گا اللہ کے فیصلے کے آگے کہ وہ کھڑا ہو جائے گا ہار بن کر،
کہ ان کو نہیں کچھ کہنا. تو ہمارے سفارشی موجود ہیں، تو مان کر بھی نہ ماننا اب برابر ہو گیا. اب جب خوف ہی نہ رہا تو حساب بھی ختم، ذمہ داری کی چھٹی. ظاہری طور پر اقرار پر حقیقت میں انکار. یہ ہے لیکن کی پہلی شکل. لیکن اب دوسری شکل، اللہ کے ہم بڑے چہیتے ہیں، بہت لاڈلے ہیں، دیکھ نہیں رہے، نگاہ کرم ہے. دیکھو اللہ کے ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، نگاہ کرم ہے. وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ نہ، وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا. وہ تو ہمیں ترجیح دے گا. ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہوگا. ہم ہیں. دیکھو ہمیں اس لائن میں نہ لگاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ ہم ہیں تو ہمارا معاملہ مختلف ہوگا. تو یہ انسان اپنی زندگی میں کہاں نہیں استعمال کرتا دنیا کے معاملے میں. کیا کر رہے ہو؟ ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. یہ دیکھو ہمیں نمبر 1 دیا ہوا ہے انہوں نے، ہم نمبر 1 سیشن پہ ہیں. تو یہ چہیتے لاڈلے ہونے کی بھی 3 شکلیں ہیں. بڑی غور تر بات ہے کہ کس طرح گہرائی میں انسان پہنچتا ہے. لاڈلے ہیں کس بنا پر؟ نسل کی بنا پر. دیکھتے نہیں ہو ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم عیسیٰ کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں. تم دیکھ نہیں رہے ہم کس کی اولاد ہیں؟ یہی وہ بنیاد ہے یہودیوں کی جس کی بنا پر وہ گمراہی پا گئی تھی. اور پھر اس کا نتیجہ یا سوچ کیا نکلے گی؟ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، کہ ہمیں زیادہ دیر آگ نہیں چھوئے گی. لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ ہمیں زیادہ دیر نہیں چھوئے گی. کیوں؟ ہم نسل کی بنیاد پر آگے ہیں، دیکھ نہیں رہے. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بس اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر نکالے گا کہیں الزام نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نسل کی بنیاد پر اللہ کے چہیتے ہیں. یہ تیسرے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اب چہیتے کی دوسری شکل، اگر ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہیں تو پھر دوسری شکل گروہ بندی پر. نسل نہیں تو گروہ بندی، جس کو ہم آج کل سنتے ہیں. ہم فلاں امت میں سے ہیں، ہم فلاں امت کے ہیں، ہم فلاں قوم کے ہیں. کیا بات کر رہے ہو؟ ہم فلاں کے رہنے والے ہیں. یہ اکثر لوگ آج کل کے دور میں یہ لفظ میں بہت سنتا ہوں سب کے منہ سے. ہم فلاں جگہ کے کیا بات کر رہے ہو؟ ہم فلاں امت کے ہیں. تو یہ تصور ہم فلاں امت کے ہیں ہر امت میں تھا. یہ گمراہی ہر امت میں تھی. جو بھی ہیں تیری امت کے ہیں. کافر ہیں، ڈکیت ہیں، چور ہیں، زناخور ہیں، بے پردگاہ ہیں، سود خور ہیں، جھوٹے ہیں، جوا خور ہیں، تیری امت میں سے ہیں، ہمیں تو چھڑا. اسی بات کو سورۃ البقرہ میں واضح طور پر بیان کیا، نام لے کر. ترجمہ پڑھوں گا. حق یہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلاہم اجرہم عند ربہم. حق یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان تھے، خواہ یا وہ مسلمان تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، صابی تھے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں گے، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس ولا یخاف علیہم، بغیر خوف کے کھڑے ہوں گے. وہ جس بھی قوم کے ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ خوف سے پار ہوں گے. ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہ غم کا لفظ کیوں بولا یہ میں ابھی بیان کروں گا. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا گروہی معاملہ نہیں ہوگا، اجتماعی معاملہ نہیں ہوگا، ذاتی معاملہ ہوگا. وہ معاملہ اس کا، ہر شخص کا خود کا ہوگا. ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہارے آباء و اجداد ابراہیم نہیں تھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ تم فلاں فلاں قوم کے یا فلاں فلاں کے ہو. ہم نہیں کہہ رہے تمہارے آباء و اجداد غلط نہیں، پر تم کیا ہو؟ تم بتاؤ. تم فلاں کے ہو. اپنے نسل انسان اکثر بیان کرتا ہے میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں شیخ ہوں، یا اپنی نسلوں کا بڑا نام لیتے ہیں. ہم فلاں اس کے دین کے معاملے کے ہیں، ہم فلاں کے ہیں. میں نام نہیں کسی کا لیتا. تو ہم اس کے ہیں جی، ہم فلاں کے ہیں، ہم یہ والے ہیں، وائٹ ہیں، گرین ہیں، یلو ہیں، ریڈ ہیں.
پتہ نہیں کیا کیا ہیں، پر یہاں پر تمہارا ذاتی معاملہ ہوگا. تم مسلمان ہو خواہ چاہے نصارہ ہو، یہود ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے تم ابراہیم کی نسل میں سے نہیں ہو، ہم یہ نہیں کہتے تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو، پر تمہارا اپنا کیا معاملہ ہے. اس کی دلیل ایک اور بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایسے ساتھی موجود ہیں، موجود تھے، اور یہ واقعات موجود ہیں، پڑھ سکتے ہو، جو جہنم میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی، مسلمانوں کے ساتھ مل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جنگ کی، پر جہنم میں گئے. ایک بندے نے چوری کی مال غنیمت میں سے، ایک شخص تھا وہ زخمی ہو گیا تھا، اب وہ درد برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنے آپ خودکشی کر لی. لوگوں نے کہا یہ جنت میں پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو یہ جنت میں پہنچ گیا، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر تمہارا اپنا معاملہ درست ہے تو ساتھ ہونا کوئی خاص معنی نہیں ہے جب تک تمہارا اپنا معاملہ درست نہیں ہے. تم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھو تم کتنی باریک تر ہوتی جا رہی ہے. تم جتنا مرضی کما لو، جتنا مرضی خرچ کر لو، جتنا مرضی دے دو، جتنا مرضی نفع کر لو، اگر تمہارا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو سارا کچھ ملٹیپلائی بائی 0 از ایکول ٹو 0. کروڑوں نیکیاں، خربوں نیکیاں ملٹیپلائی بائی ایمان کیا؟ آخرت پہ کوئی یقین نہیں. میں دیکھ لو، میں ابراہیم کی میں سے ہوں، نسل میں سے ہوں، امت میں سے ہوں، آخرت پہ یقین نہیں ہے، سزا نہیں تھی، سزا اور جزا کا کوئی یقین نہیں تھا، تو ملٹیپلائی بائی 0 از ایکول ٹو 0. ساری نیکیاں 0، ختم. اور تیسرا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں، تیسری شکل، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، کس کی بنا پر؟ دنیا کی حالت زندگی کو تو دیکھو. دیکھ نہیں رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ دیکھو، نظر نہیں آتا؟ آگے پیچھے بندار نہیں نظر آتا تمہیں ہمارے معاملات نہیں نظر آتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دیا تو کیا وہ وہاں نہیں دے گا؟ وہ وہاں دے گا، بلکہ اس سے زیادہ دے گا. اگر آج یہاں نگاہ کرم ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی تو نگاہ کرم ہوگی ہماری. اور یہی مضمون کو نفی کرتا ہے سورۃ القاف. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص، سورۃ القاف اکثر سننے میں آتا ہے، ویسے ایک شخص کی باتیں کافی کہ جمعہ والے دن سورۃ القاف پڑھیں، سورۃ القاف پڑھیں، تو پڑھیں نا، تو پھر پڑھیں، سورۃ القاف کو پڑھیں، اس مذاکرے کو سمجھیں. رکوع نمبر میرا خیال ہے 3 یا 4 ہے. مذاکرے کو سنیں، پڑھیں کہ کیا کہا گیا دو لوگوں نے. کہ ایک نے کہا کہ دیکھ میرے باغات کو تو دیکھ، انگوروں کا باغ ہے، بیچ میں سے نہر جا رہی ہے. یہ جو لوگ دیہاتی لوگ ہیں ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ میری اگر فصل اس طرف اور اس طرف بھی ہو اور بیچ میں نہر جا رہی ہو تو یہ اس کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. جیسے کسی کے لیے بڑی کو قیمتی زمین ہوتی ہے، قیمتی زمین کا اس کو بڑا علم ہے کہ آج کل کے فلاں سوسائٹی میں میری زمین ہے، بڑی قیمتی ہے. تو دیکھو میرے انگوروں کے باغ ہیں، بڑے مہنگے باغ ہیں، دیکھو میووں کے باغ ہیں، بیچ میں نہر جاتی ہے، ارد گرد کھجوروں کی بار لگی ہوئی ہے. وہ بار کس لیے ہے؟ اب طوفان بھی آئے گا تو اس کو روک لے گی. تو دیکھو کتنا اچھا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر دیا ہے تو وہ مجھے آخرت میں بھی دے گا. تم یہاں پر بھی جوتیاں پٹکاتے ہو، مارتے ہو، آگے پیچھے رولتے ہو، تم وہاں پر بھی رولو گے. تو یہ ہے وہ اصل میں. اب ان تینوں کو میں اب بائی ترتیب لی بتا دوں. ایک صاف انکار، چٹا انکار. چٹا انکار ممکن نہیں، یہ پہلی کی 2. پھر دل ٹھکتا نہیں ہے، بات تم کرتے ہو پر دل کو لگتی نہیں ہے. تیسرا بظاہر اقرار، حقیقت میں انکار. ہمارے سفارشی موجود ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں، اور چہیتے کی بھی 3 شکلیں. لیکن دیکھو نسل کی بنا پر، گروہ بندگی، امت کی بنا پر، اور دنیاوی حالات میں کہیں اس میں آپ فال تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ اب جو آنے والی ہے چوتھی چیز، وہ ہے سورۃ التکویر کی بنیادی مضمون. اور آج کل کے دور میں جو ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں پھنسے ہیں، وہ چوتھی شکل سب سے، اور یہ بڑی غور و فکر والی بات ہے.
دیکھو انسان کو شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے، کیونکہ انسان کے مختلف انداز ہیں جینے کے، رہنے کے، سوچنے کے، کرنے کے۔ دین میں بھی یہی چیز ہم ہوتی ہے کہ دین کی بات کرو انسان کی سطح پر آ کر، نیچے آ کے، جہاں وہ بیٹھ کے کرے، ورنہ تم ایسی بات کر دو کہ یہ سوچ کر کہ میں نے کوئی بڑی اونچی بات کری پر تمہاری بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے شیطان کیسے کیسے حربے استعمال کرتا ہے یہ دیکھو۔ تم دین کا کام کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، مسلمان ہو، پر کہیں اس میں تو نہیں ہو، اگر ہو تو ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا، سب ختم۔ تو یہ تھی گمراہی کی ساری شکلیں۔ اب ہیں گمراہی کی سب سے بڑی شکل، جس کو میں نے پہلے بھی مضمون میں بیان کرنا تھا، پردہ نہیں اٹھایا مگر اس لیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کی جستجو ہو۔ تو یہ بھی جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ بھی کلیئر ہوا، اور اس کی دلیل بھی میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں دفاتر کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ کہیں پر لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان بیان ہو رہی ہے، صرف غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، واللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز یہاں تک ہے۔ جبار نہیں پڑھا جاتا، نہیں کہا جاتا، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ قہار کون پڑھے گا؟ قہر برسانے والا، عادل، عدل کرنے والا، کیسے عدل کرے گا؟ عدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے سفارشی موجود ہیں، ہم نسل پہ دیکھ لو، ہمیں یہاں دیکھ لو۔ تو چوتھی ہے اللہ کی شان کریم پر دھوکہ کھانا، اللہ کی شان کریم پر دھوکہ کھانا، اللہ کی ایک صفات کو ماننا، ایکسپٹ کرنا، یہ کہہ کر کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اس کی وجہ کون بنے یہ بھی میں بیان کروں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بڑے لطیف انداز کے لوگ ہیں، بڑے کوئی جیسا کہتے ہیں شاعر مزاج کے لوگ ہیں، بڑے کوئی جذباتی لوگ ہیں۔ ان کے لیے دلیل بڑی حامل ہے۔ کیا؟ دیکھو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ نہیں بنایا؟ جبکہ والدین اپنی اولاد کا خالق نہیں ہے، صرف مالک ہے، پر ہم اللہ کے خالق، اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو جب انسان صرف اپنی اولاد کا خالق ہونے پر کیا اس کو ظلم کرے گا؟ آگ میں جھونکے گا؟ اس کی چیخوں برداشت کرے گا؟ اس پر ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ سوچو، ایک مشاہدہ ہی کر لو کہ اگر یہ طاقت انسان کو دی ہوتی یا کسی ایک کو دی ہوتی تو وہ ظالم کو مارنے میں دیر نہ کرتا، بے شک مارتا تھا، بلکہ ستا کے مارتا، اس کو سختی سے مارتا۔ کیا ایسی عورت کو مارتا جس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ ہے؟ وہ بالکل نہ مارتا۔ کیوں؟ ترس کھا جاتا۔ بے شک عورت چاہے زنا کر کے آ گئی ہو، کوئی خرابی کر چکی ہو، کوئی کچھ بھی کر چکے، وہ نہ مارتا۔ کسی ایسی عورت کو نہ مارتا جو مسکین ہے، یا ایسے مرد کو نہ مارتا جس کی اولاد ہے، وہ نہ مارتا۔ پر اللہ مارتا ہے، سیلاب آتا ہے، مسجدیں اڑتی ہیں۔ کیوں؟ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، قہار ہے، حساب دینے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر وہ ملکیت اس کی برابری نہیں ہوگی تو یہ برابری کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر وہ کیسے پائے گا؟ تو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جی آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کیسی کہاں کی بات کہاں لے کے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنا خالق ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں نہیں ایسا کرے گا۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ تو بس بتا رہا ہے درست ہو جاؤ، بتا رہا ہے درست ہو جاؤ۔ اگر اس نے بتانا ہی ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیوں ظلم میں آتے؟ کیوں ان پہ تشدد ہوتا؟ اگر خالی بتانا ہی ہوتا تو سب سے بڑا واقعہ کربلا کا حضرت حسن اور حسین کیوں تکلیف میں آتے؟ کیوں ان کو زہر دیا جاتا؟ وہ تو پھر ایسے آتے اور ایسے فوت ہو جاتے۔ نہیں، تکلیف ہوئی، درد ہوئی، خوف ہوا۔ اپنے ہی نواسوں کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی ہی بیٹی، آج کوئی دولت مند باپ اپنی بیٹی کو رولتے دیکھ سکتا ہے؟
وہ دنیا ادھر سے ادھر نہ کر دے. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کربلا میں دیکھا گیا کیا ہوا؟ یہی تو تھا. کیوں؟ دین مانگتا ہے کچھ تو تم کیا دیتے ہو؟ تم تو کہتے ہو سوری ہمارے حالات تو دیکھو ہم نہیں کر سکتے، سوری ہم نہیں سروائیو کر سکتے، سوری. ہم صاف کہہ دیتے ہیں کیٹاگوریکل، سدھی منہ پہ جواب، کوئی نہیں ہم نہیں یہ کر سکتے. تو یہ تھی وہ حقیقت کہ بس صرف ڈرانے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونا. اور اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ کچھ بلند قسم کے صوفیہ کرام، بہت اونچے. ایک ہوتے ہیں صحیح درست شریعت پہ چلنے والے، ایک ہوتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، ہمیں کوئی نہیں ضرورت نماز، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بس ہر وقت اللہ کی لا لگا کے بیٹھے ہیں، ہم تو آج یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کل وہاں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں لاگ لگائی ہے. تو وہ شریعت سے بھی دور ہے، ہمیں نماز کی بھی ضرورت نہیں. اسی کی بنا پر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکہ دیا جو بڑا کریم ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پر ذوانتقام بھی تو ہے. انتقام بھی تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ اپنے نافرمانوں کا انتقام نہیں لے گا. بدلے کے دن کا مالک ہے، عادل ہے، انصاف نہیں کرے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم لوگوں کے خون چوسو گے تو کیا وہ تم لوگوں سے حساب نہیں لے گا؟ وہ تمہیں تمہارے سامنے ان کو جوتیاں مارے گا، تمہیں دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ ہونا. اس لیے تو قرآن مجید میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا واضح طور پر کہ قیامت والے دن انسان کو سزا اور جزا سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو سامنے لایا جائے گا، دکھایا جائے گا، تاکہ جنتیوں کو سکون ملے. جہنم کو دیکھ کر دیکھو ہم اس سے بچ گئے، ہمیں اب سکون ہے. اور جہنمیوں کو یہ پتہ لگے کہ دیکھو یہ چیز تم نے چھوڑ دی، تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. تمہیں پتہ لگ جائے گا جب ستارے گریں گے کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کیا آگے بھیجا. او ہو میں نے تو آگے کچھ نہیں بھیجا. مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو میں نے لگائی کدھر لگائی؟ کہاں جھونک دی؟ تمہیں طاقت دی تو کہاں لگا دی؟ جیسے ہی تم بیمار ہوئے وہ پڑ گئے نا مسلوں پر، میرا فلاں بچا لو، میرا فلاں کر لو، میرا یہ کر لو، میں یہ منتیں کروں گی، میں وہ منتیں کروں گی. منتیں تو کرو گی پر اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ادھر اٹھا، وہ تم ادھر گئے. تو دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے یہ اسپتالوں میں اکثر دیکھا، مصلے ڈلے ہیں، نمازیں چل رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، دین کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے اور دین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، دیکھو دعائی کے ساتھ دعا کا بھی کام کر رہے ہیں. مگر جیسی دعائی کام کر جاتی ہے دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر جاتے ہیں، وہ السلام علیکم. تو یہ دیکھا گیا. دیکھتے نہیں ہو؟ ماں بیٹی باپ کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، یا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے. تیمارداری بھی تو کرنے آتے ہیں، پر جب جاتے ہیں تو تانوں کی دکان کھول کے چلے جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. تب پتہ لگ جائے گا اس بے پردہ عورت کو، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہاں میں بات سب کے لیے کروں گا، تو بے پردہ عورت کو پتہ لگ جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا. کوسوں دور اس کو پہچان لیا جائے گا اس کی بو سے. اور اس مرد کو جو حرام کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پتہ لگ جائے گا جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا، پھٹ جائے گا، پھر بڑھے گا، پھر پھٹے گا. اور پھر وہ شخص جو دکھاوا کرتے تھے، چونٹیوں کی طرح پہاڑیوں پہ چلیں گے محنتوں سے، عالمت نفس ما قدمت واخرت کر کے چلیں گے، اور پھر چلنے کے بعد ان کو گرا دیا جائے گا. تم دکھاوا کرتے تھے، جاؤ پھر سے محنت کرو. اسی بات کو واضح طور پر بیان کرے گی اگلی صورت. اب یہ ہے اس سورۃ المطففین کا پردہ. کس بات کو؟ کہ جب حساب ہوگا، یہ بھولو مت. سورۃ المطففین آیت نمبر 36، حل سوی بل کفار ما کانوا یعملون، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا. کافر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، وہ بھی کافر. ایک تو وہ کافر ہو گیا چٹا انکار کرنے والے، پر باقی یہ کون ہے؟ یہ اسی میں وہی فال کریں. تو اللہ کا عدل کا تقاضا تو ذرا غور تو کرو. تمہیں دنیا میں مشاہدہ نظر نہیں آتا؟ آتا ہے. اب جب نظر آتا ہے پھر کیا ہے وہ مشاہدہ؟ وہ دیکھو تو صحیح کہ وہ عادل ہے،
امید نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں اس کی غفاری سے، مغفرت سے، تو مگر خوف بھی رہنا چاہیے دوسری شان کا بھی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں تفصیل کامل نہیں ہے، یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، آج یہ بات واضح کر دوں۔ جو تفصیل بیان ہو رہی ہے یا تفصیل کی جا رہی ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ کامل صرف قرآن مجید ہے، وہی کامل ہے۔ تفصیل تو ایک مفسرین کا صرف نظریہ ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ انسان ایک ٹیبل کے آگے بیٹھا ہو تو دو شخص ادھر بیٹھے ہو تو دو شخص ادھر، تو ان کو ٹیبل کا ایک حصہ نظر آئے گا، دوسرے کو دوسرا نظر آئے گا، جبکہ ٹیبل تو ایک ہی ہے۔ تو قرآن مجید کامل ہے۔ یہ جو تفصیل ہے، یہ جو بیانات ہیں جن سے میں روشنی میں یہ بتاؤں، یہ کامل نہیں ہے، مگر یہ دلیل ہے، تو اسی وجہ سے قرآن مجید کی میں آیات آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے تو سورۃ الفاطر آیت نمبر 5، وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکہ دینے پائے جو بڑا ہی دھوکے باز ہے۔ دیکھو کوئی ایسا معاملہ مت کرو جس میں تم دھوکے میں پڑ جاؤ، تمہیں لگے تم بچ جاؤ گے، تمہیں لگے کہ یہ جو تم دین کا ڈنکا بجا رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، تو تم اس سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، اس میں عمل کا معاملہ بھی دکھاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ وہ تم پہ پہلے حملہ کرے گا، وہ تمہیں پہلے پکڑے گا۔ تو الذی خلقک فسواک فعدلک، سورۃ الانفطار میں یہ 7 نمبر آیت میں یہ بتا چکا ہوں۔ جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ شان اس کی، یہ تم نے نوٹ کیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اگلی آیت، جہاں اس نے تجھے پیدا کیا، جہاں اس نے تجھے فسوا، تیرا ٹھیک ٹھیک بنایا، تجھے ٹھیک ٹھیک کیا، بنایا، اور پھر فعدلک، پھر تیرے اندر وہ عدل پیدا کر دیا۔ جہاں تو نے اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کا معاملہ ایک طرف سمجھا ہے، یہ اس کی ایک شان کو تو سمجھا ہے، تو باقی ان 3 شانوں کو بھی تو سمجھ کہ اللہ تعالیٰ الذی خلقک، وہ خالق بھی ہے، فسواک، وہ تجھے تخلیق کرتا ہے، تجھے درست کرتا ہے، تیرا تصفیہ کرتا ہے، فعدلک، اور پھر تیرے میں عدل ڈالتا ہے۔ یہ عدلک کا جو لفظ ہے یہ صرف یہاں پر ہی آیا ہے، اسی مضمون میں آیا ہے، جبکہ یہی 3 چیزیں سورۃ الاعلیٰ میں بھی بیان ہوئی ہیں واضح طور پر۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہاں پر عدل کا لفظ نہیں آیا، یہاں پر عدل کا لفظ ہے، الذی خلقک فسوی کا فعدلک۔ اور اہم ترین بات ہے، وہ تو ویسے سورۃ الاعلیٰ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی کہ وہ بہت اہم ترین مضمون ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، بنایا، پہلے پیدا کیا، پھر تمہارے اندر تصفیہ کیا، تمہیں سجایا، نوک پلک سواری، تمہاری خوبصورتی کو سیٹ اپ کیا، پھر عدل ڈال دیا۔ یہ عدل یہاں پر ہی آیا، کیوں؟ تم اپنے اندر عدل نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعتدال تمہارے اندر پیدا کیا، ہر شخص کے اندر یہ اعتدال کا حق ڈال دیا، یہ معین کر دیا، یہ چیز ڈال دی۔ جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ واضح طور پر ایک دلیل ہے جو میں لایا ہوں، انسان کے اندر ایک جنسی تقاضا ہوتا ہے، اور دیکھتے نہیں ہو مختلف تقاضے ہیں نا، تو ایک جنسی تقاضا، یہ تو کامن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کو اچار پسند نہیں، کسی کو نیبو پسند نہیں، کسی کو فلاں نہیں پسند، کسی کو کوئی چیز، پر جنسی تقاضا تو سیم ہے، دیکھتے ہو۔ اور پھر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو تمہارے آگے پیدا کیا کہ یہ ہے تمہارا جنسی تقاضا پورا کرے گا، جیسے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ تو دیکھو اعتدال آیا کہ نہیں، برابری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اسی طرح تم اپنے وجود میں نہیں دیکھتے 2 ہاتھ 2 آنکھیں، جبکہ 90 ڈگری پہ ہیں۔ اگر میں اس آنکھ کو بند کروں تو بڑا حصہ ادھر سے اڑ جاتا ہے، اور اگر میں ان کی اینگل کو دیکھوں تو یہ ہے، پھر بھی واضح ایک طرح نظر آتا ہے۔ اعتدال نہیں ہے، کیا برابر نہیں ہوا؟ ان ہونٹوں کو نہیں دیکھتے، پھر زبان نہیں دیکھتے، پھر یہ تمام چیزیں تمہارے اندر پیدا کی۔ اچھائی اور برائی میں فیصلہ بھی تو تم کرتے ہو کہ نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا عدل کر رہا ہے تو وہاں پر نہیں کرے گا؟ وہاں پر سب کو چھوڑ دے گا، معافی دے دے گا، ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا؟ نہیں،
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چوتھی شان جو اب آنے والی ہے. اس کو تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب وہ غفور ہے، رحیم ہے، تو جب وہاں پر الذی خلقک فسواک فعدلک بھی ہے، تو فی ای صورت ما شاء رکبک، یہی ہے وہ دلیل کہ جس نے صورت بنائی، صورتیں بنائی، اس نے تجھے جوڑ دیا. پھر صورتیں بنائی، پھر تمہیں جوڑ دیا. کسی کو آنکھ چھوٹی دے دی، اب وہ روتا رہے کہ مجھے آنکھ کیوں چھوٹی دے دی. کسی کا ناک موٹا کر دیا، وہ یہی سوچتا رہے میرا ناک کیوں موٹا ہے. کسی کا رنگ کالا کر دیا اور کسی کا گوڑا کر دیا. ہوتا ہے ایسے ہی بہن بھائیوں میں بڑی سخت کی پرابلم ہوتی ہے، یہ سفید ہے، یہ گوڑی ہے، اس کا بیاہ ہو جائے گا، اس کا نہیں ہوگا، تو اب وہ روتی رہے. تو تم دیکھتے نہیں ہو کوئی شے تو ہے جو تمہارے اس معاملے پر تمہیں چوائس کوئی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. اب اکثر میں نے یہ لوگوں کو سنا ہے، کاش ہم یورپ میں جاتے، یورپ میں پیدا ہو جاتے، ہمیں ٹینشن ہی نہ ہوتی. کوئی کہتا ہے افریقہ میں پیدا ہونے والا کہ میں یورپ میں آ جاتا، اور یورپ والا کہتا ہے میں وہاں چلا جاتا. تو تم دیکھتے نہیں ہو، اس میں تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے. اس کے تخلیق کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ کون ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے. تم اپنے اس معاملے کو دیکھو تو غور و فکر کرو. قدرت اور عدل کو ملا لیا جائے تو یہی تو آخرت ہے کہ یہاں پر جو تم بو گے وہاں تو تم پاؤ گے. ان سب باتوں کا جواب کیا ملے گا؟ دوسرے مضمون کا جواب کیا ملا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل لا تکذبون بالدین. یہ ہے دوسرے مضمون کا جواب. سوال کے بعد اس کا جواب دیا. ہرگز ایسا نہیں ہونا، لیکن تم سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو. کلا بلا، یہ میں نے خود لفظ ایسے ہی پڑھنا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں یا حافظ جو قرآن لوگ ہیں وہ کلا بلا نہیں پڑھتے. کلا بلا یہ ایسے ہے رک کر. کیوں؟ کلا کا مطلب علیحدہ، بلا علیحدہ. ہرگز ایسا نہیں ہے. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ جو تم انکار کر رہے ہو آخرت کا، وہ ظاہری نہیں ہے، وہ باطلی ہے، لطیف ہے، چھپا ہوا ہے. پر حقیقت کیا ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ تم آخرت کا انکار کر رہے ہو. یہ کلا نہیں، بلا تم. تو یہ رک کر ہے. جیسے کہ وہ میں نے پہلے نہیں کا بات عربی میں بتائی تھی کہ عربی میں نہیں آتا، تو یہ رک کر اس لیے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو نہیں 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 ایسا نہیں ہے، یہ ایسے ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو. یہ جو تمہیں شکلیں بتائی ہیں نا اللہ کی غفور الرحیمی کی، یہ تم سزا اور جزا کو جھٹلا رہے ہو. نہیں نہیں، تم ایسے نہیں کہہ رہے، تم غلط کہہ رہے ہو. تو جو تم دیکھ رہے ہو اللہ کی صرف شان غفاری رحیمی، تو وہاں تم بھول جاتے ہو. بات تو تم بڑی عمدہ کر رہے ہو مگر تم بھول جاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم حقیقت میں جھٹلا رہے ہو. کلا بلا تکرمون الیتیم، کلا بلا تکذبون بالدین، کہ تم ہرگز جھٹلا رہے ہو سزا اور جزا کو، صاف انکار کر رہے ہو. یہ شکل جو تم بیان کر رہے ہو یہ اقرار کی نہیں ہے، یہ انکار کی شکل ہے. کلا بلا تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ مان کر بھی نہ ماننا اصل میں انکار ہے آخرت کا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ ہے تیسری اور آخری مضمون. اب دلیل ہے ان تمام باتوں کی. یا اذا السماء انفطرت سے کہ دیکھو آسمان پھٹے گا، تم یہ دیکھو گے اور پھر تم دیکھ لو گے اپنے اعمال کو جو تم نے آگے بھیجا اور پیچھے کیا. کیونکہ تم جھٹلاتے ہو. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں دے دیا؟ ایسا نہیں ہے. تم جو کر رہے ہو نا اصل میں تم سزا و جزا سے جھٹلا رہے ہو. اب ان ساری بات کا جواب دیکھو دلیل کے ساتھ، خود کی دلیل. اللہ تعالیٰ خود دلیل دے رہے ہیں. وہ کیا؟ یا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر کچھ نگران ہیں ہمارے. فرشتے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ اعلیٰ، بلند ترین، بہترین، اعلیٰ نگران ہے تم پر. جو تم کہہ رہے ہو اصل میں تم آخرت کا انکار کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو غفور ہے، رحیم ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر حقیقت میں تم کلا بلا تکذبون بالدین، تم حقیقت میں سزا و جزا کا جھٹلا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں میں کیسے کر رہا ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا ظاہری
دلیل بیان کر رہے ہیں. ظاہری سے مراد یہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نہیں تو سنو پھر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, دیکھتے نہیں ہو تمہارے اوپر اعلیٰ نگران کھڑے ہیں. یہی بات سورۃ النساء میں بھی آئی ہے, آیت نمبر 1. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یقین رکھو اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے, رقیب ہے, رقب رکھا, اس نے دیکھ رہا تمہاری طرف, اس نے فرشتے رکھے ہیں. کرامن کاتبین, اور دیکھو وہ معزز لکھنے والے. پہلے صورت میں سورۃ التکویر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان ہوئی تھی, اب وہ جمع کر دیا گیا, سب کو اکٹھا کر دیا گیا. جیسے کہ یہ سورۃ الاعلیٰ میں بھی بیان ہوئی تھی, انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین, اور یہاں پر ہے اکٹھا کر کے کرامن کاتبین. تو دیکھ نہیں رہے وہ فرشتے باعزت تمہارے اوپر کھڑے ہیں, نگران ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو. یعلمون ما تفعلون, جو تمہارے سارے کاموں کو لکھ رہے ہیں نگہبانی کی طرح, بڑے درستگی کی طرح. حضرت جبرائیل کی شان بیان کی تھی کہ وہ جبرائیل امین ہے, ایمانداری سے لکھتا ہے. اس کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی شیطان اس کے پیغام میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے. آج اکٹھا کر کے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, تم دیکھتے نہیں ہو. اصل میں یہ ایک خاص قسم کی بات ہے, ایک خاص قسم کا طریقہ ہے. اگر اس کو تھوڑا سا دوسری شکل سے دیکھو, ایک طنزیہ شکل ہے. وہ کیا, تم انکار کر رہے ہو جبکہ فرشتے تمہارے اوپر کھڑے ہیں. جیسے کوئی ایک شخص بڑکے مار رہا ہو اور دوسرا شخص کو دیکھ رہا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی پستول لے کے کھڑا ہے, اب وہ ماری جائے بڑکے, تو تم دیکھتے نہیں ہو. تمہارے اوپر کرامن کاتبین کھڑے ہیں, یعلمون ما تفعلون کھڑے ہیں, وہ کر رہے ہیں اپنا کام بڑے طریقے سے, اور تمہارے پیچھے ایک شخص گن لے کے کھڑا ہے. تو تم ہمیں کہہ رہے ہو, ہم نے تو تمہارے اوپر نگران کھڑے کیے. وہ اصل میں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو غیر ملئی ہستیاں ہیں, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, اور تم انکار کر رہے ہو جبکہ تمہارا پیچھے وہ کھڑے ہیں, وہ غیر مرئی ہستیاں, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز نگرانی سے دیکھ رہی ہیں, اور تم آگے سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نہیں کر رہے. اس لیے تو وہ بات کہی تھی, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا. کلا بل لا تکرمون کلا بل لا تکذبون بالدین. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تم مان نہیں رہے نا, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ پھر ایک ہی نکلے گا. تم جانتے ہو کہ بے پردگی انسان کے لیے, عورت کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے, پر پھر بھی کر رہے ہو. اور انسان جو بے حیائی اور سودی اور کیا کہتے ہیں اپنا چوری اور زناخوری سے جو کچھ کر رہا ہے, بے حیائی سے کمال, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. تو اس لیے تو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کر رکھے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ ہستیاں ہیں, غیر مرئی ہستیاں ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تم نہیں مان رہے, نہیں بات سن رہے نا, نہیں عمل کر رہے, کیونکہ تمہارا یقین نہیں ہے, سزا اور جزا ہے. ان الابرار لفی نعیم, یقین رکھو نیک لوگ بڑے نعمتوں میں ہوں گے, بڑے سکون میں ہوں گے, تسلی میں ہوں گے. ابرار کا مطلب ہوتا ہے دل کو کوئی چیز تسلی دے دے, سکون دے دے. جیسے کوئی شخص کشتی پہ بیٹھا ہو اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہو. دیکھو بیٹھا تو کشتی پہ ہی ہے, پانی میں تو نہیں ڈوبا, پر پھر بھی ہچکولے کھا رہی ہے, دل خوف میں ہے. مگر جیسے وہ زمین پہ پاؤں رکھے گا, اب دل سکون آ جائے گا, آرام آ جائے گا. اسی طرح نیکی انسان کے اندر تسلی اور سکون بخشتی ہے. اور سکون کا بلند مقام کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. وہ نفس جو مطمئن ہے, سکون سے ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں دنیا کے ارد گرد کے حالات سے, اس کو کوئی ارد گرد کے معاملات سے. یہ نہیں کہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہیں. فحاشی دیکھ رہا ہے پر اس کو کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ اس نے اپنی لا اللہ سے لگا لی ہے, اس کی کنیکشن ہو چکا ہوا ہے, وہ اپنے قلب کو روشن کر کے بیٹھ گیا ہوا ہے, اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس سے بچوں, ہاں اس سے بچو, اس معاملے سے بچو. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سگریٹ پینے والے کو کینسر نہیں ہو رہا جتنا سونگنے والے کو ہوتا ہے. کہ نیک لوگ اگر بوڑھی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ برائی ہی کو لیں گے,
جیسے ہم یہ اکثر سنتے ہیں جیسی صحبت ہوگا ویسے اثرات ہوں گے. تو بری محفل کیا ہے؟ اب وہ محفل بری سے کیا مراد ہے؟ بری سے مراد بے حیائی والی محفل نہیں ہے. بے حیائی کے ساتھ ساتھ ایسی محفل بھی ہے جو بے پردگی والی محفل بھی ہو، جس میں محرم اور نامحرم کی سب سے بڑی آج کی منافقت ہو. نہ وہ خود پہ کچھ کر پائے گا نہ وہ اس پہ کر پائے گا. تو نیکی تو انسان کو بڑی تسلی دیتی ہے، مطمئن کرتی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جو انسان جب کرے تو اس کے دل کو تسلی ملے، سکون ملے، خوشی ملے. اور برائی وہ ہے جو وہ رنج پائے، صدمہ پائے. جب یہ وہ کرے، یہ محسوس کرے تو سمجھ لو وہ مومن ہے. اگر آپ کو بے پردگی محفل میں، بے حیائی کی محفل میں، غلط محفل میں، یا غلط جگہ پر بیٹھ کے ٹینشن نہیں ہو رہی، مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، تو تم مومن نہیں ہو. پھر تم بظاہری اقرار کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو. کیوں؟ یہی تو ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے غفور الرحیم پہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اطمینان سے. تو وہ اطمینان بخش، سکون بخش انسان کے زخموں کے اوپر جیسے کسی نے پھایا رکھ دیا ہو، سکون کر دیا ہو. یہی ہے ان الابرار. ابرار کا مطلب یہی ہے، وہ سکون مل چکا ہو اس کو. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اس کے برعکس تم دیکھو کہ بدکار لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے. یہاں پر فجر کے معنی ہے پھٹ جانا، جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. پر اپنا نافرمان کے ساتھ فجر کا لفظ کیوں آیا، فجر کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا نفس امارہ پھٹ پڑتا ہے، اس کی خواہشات پھوٹ پڑتی ہیں، اس کی خواہشات دنیا باہر نکل آتی ہیں، وہ مانگنے لگ پڑتی ہیں اپنی دنیاوی معاملات کو. تو وہ پھٹ پڑتا ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے اس کا نفس امارہ. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے دنیا کی چیزیں، یہ دے دو، یہ دے دو، میں پا جاؤں گا سارا کچھ. یہی ہے، اور وہ پھر اس کو لے پھرتا ہے. یہ ہے، یہی ہے. اسی بارے میں تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 شکلیں تو پتہ ہے. تو چوتھی شکل کیا ہے؟ کہ جب وہ جھگڑتا ہے، الجھتا ہے، بولتا ہے، غصے میں آتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے نفس امارہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اپنے منہ میں جو آتا ہے وہ بول بیٹھتا ہے. یہ ہے منافق کی چوتھی شکل. وہ ہو سکتا ہے 3 شکلیں نہ اس کے اندر چوتھی ہو. سورۃ النازعات میں بھی یہی بات ہے، یہ آیت نمبر 40. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. لیکن وہ جو لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، خواہشات کو دبا کے رکھتے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی روکیں گے. جبکہ یہ لوگ پھٹ پڑتے ہیں. کون لوگ؟ یہی لوگ، یہ کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کا گندا مواد باہر نکال لیتے ہیں. یصلونہا یوم الدین. اور اس دن جزا اور سزا اور جزا ان کو ملے گی یوم الدین، دین والے اس یوم الدین کو. وما ہم عنہا بغائبین. اور اس سے وہ کہیں غائب نہیں ہوں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے، اس سے کہیں بچ نہیں سکیں گے. وہ جدھر بھاگ سکتے ہیں بھاگ لیں. اور وہ دن ان کے لیے لمبا ہوگا، تنگ کرے گا، لمبا رہے گا، کہیں نکل نہیں سکتے. وما ادراک ما یوم الدین. اور تمہیں کیا پتا کہ سزا اور جزا کا دن کیا چیز ہے. دیکھو سورۃ تکویر میں 12 دفعہ بتایا، سورۃ انفطار میں 4 دفعہ بتایا. دیکھتے نہیں ہو. دیکھو کس طرح بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ یقین پالو کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اور حقیقت ہے. اگر اس کو قلب میں اس روشنی کے طرح پڑھو گے، اس روشنی سے پڑھو گے، اس نظر سے پڑھو گے، اس عینک سے پڑھو گے جس سے یہ تمہیں صورتیں واضح ہو جائیں گی، تو تمہیں پتہ لگے گا. وما ادراک ما یوم الدین. جب دیکھنا صرف انسان ہی نہیں، حیوانات اور درندے بھی خوف زدہ ہوں گے. دیکھتے نہیں ہو جب سمندر ابلے گا تو دیکھنا، کیا پتہ وہ کیا دن ہوگا، کیا علم وہ کیا دن ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین. ہاں تمہیں کیا علم وہ کیا دن ہوگا. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہی بات سورۃ القاریہ میں بھی آئی تھی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. 3 دفعہ کہا گیا. اصل میں یہ حقیقت ہے
جیسے کہ کسی کو، جس طرح کسی چہیتے کو، جس طرح کوئی شخص کسی کو پیار کرتا ہو، پسند کرنا ہو، باپ اپنے بیٹے کو، ماں کو یا بیٹی کو، واٹ ایور، جیسے بھی کہا لو، یہاں پر تو اللہ ہے نا، تو جیسے اس کے موڈے پکڑ کے ہلا کے نہیں پوچھتا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، ابھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے، یہ سوچتے ہو کہ کوئی بات نہیں، علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک، یہ سوچتے ہو، کرامن کاتبین، کیسی باتیں کرتے ہو، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیسی باتیں کرتے ہو، جیسے انسان کو 2 دفعہ سوال پوچھا جائے جھنجھوڑ کر، کیا بات کر رہے ہو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن سن لو، خبردار، اس دن سمجھ لو، جس دن کسی دوسرے کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کسی دوسرے کے لیے، کیونکہ وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوگا، کسی کا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کسی کے اوپر دھونس نہیں جما سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ نہ کر پائے گا، یہ صاف چٹا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کیٹاگوری کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے جو میری صفات اور میرے معاملات کے آگے آر بن کے کھڑا ہو جائے، میں جس کو چاہوں گا، میں نبی کو چاہوں گا، اور پھر میں جس کو چاہوں گا، میں جس کو چاہوں گا، میں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے، میں، تو تم کیا سوچتے ہو، تم نے یہ چٹا انکار کر دیا، تمہارا دل نہیں ٹھوکتا، مان کر بھی نہیں مانتے، ہستی کے بارے میں مانتے ہو، نسلوں کے بارے میں سوچتے ہو، اپنی دنیاوی حالات کو دیکھ کر کہتے ہو، پھر مان کر نہیں مانتے، اور یہ سوچتے ہو غفور ہے، رحیم ہے، یہ تمہیں کون دھوکے دے رہا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیسی گفتگو کر رہے ہو، کیا وقوفوں والی بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے پیچھے تو ایک بندہ پستول لے کے کھڑا ہوا ہے، کرامن کاتبین، نظر نہیں آ رہے، وہ غرائے میری ہر کی ہیں، اگر نظر نہیں آ رہے تو پھر اپنے قلم میں روشنی ڈالو، تمہاری غلطی ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں نہیں پتا وہ دن کیا ہے، تمہیں نہیں علم وہ دن کیا ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت دن قیامت کا دن ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی چیز سے خوف زدہ، تیز ہوا چل جائے تو اللہ تعالیٰ سے آگے گرا جائے، ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مان کر نہ ماننا، یہی ہے وہ لطیف انداز، ما غرک بربک الکریم، جس نے تجھے دھوکے میں رکھا، تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو سن لو، کسی نفس کو کسی کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہوگی، والامر یومئذ للہ، بس اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہوگی، اسی کا معاملہ ہوگا، اس دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی اس کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ بات کو واضح روشن کرنے کے لیے یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں خود، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی پڑھیں، سورۃ المؤمن آیت نمبر 16 واضح ہے، کسی کو بات نہ سمجھ آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف جس طرح وہ کیا کہتے ہیں آخری بات ہے، یہ اینٹی بائیوٹک بھی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی جتنی سیدھی گولی ہے، بات ہی ختم کر دی، ختم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور کہا جائے گا کہ اس دن کس کی بادشاہت ہے، اور آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اور ایک ہی آواز آئے گی کہ صرف اور صرف قہار، اس رب کی، اور کسی کی نہیں ہے، یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ ڈھکونسلے ہیں، تم جو کر رہے ہو نظر آ رہا ہے یہ تو سب بہانے ہیں، یہ ہو جائے گا، گر جاؤں گا، مر جاؤں گا، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، میرے اندر کتنے سامان پڑے ہیں، میں کیا کروں گا، ان کا کیا کروں گا، کیسے زندگی گزار، یہ سب ڈھکونسلے ہیں تمہارے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم رب کے آگے دعا مانگو، رب تمہاری دعا قبول نہ کرے، کیوں نہ کرے، وہ کرے گا قبول، مگر تمہاری دعا میں خلوص نہیں ہے، نیت نہیں ہے، مانگ کس کے لیے رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، خود تو اپنے اولاد کو غلط راستے پہ چلا دیا، اور اب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک کر دے، تو دو کچھ کیا دے سکتے ہو، خود تو تم اٹھ نہیں پا رہے، تو پھر کیسے مانو گے، اور یہ حقیقت ہے، یہ واحد ہے، یہ بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، یہ اس لیے کہا ہے سورۃ الزمر میں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر لحاظ سے، ہر بات سے تمہیں دیکھیں گے، پھر آگے سے تم مانگتے ہو دعائیں اولاد کے لیے، گھر کے لیے، لوگوں کے لیے،
کچھ دعائیں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، پر غور تو کرو تم مانگ کیسے رہے ہو۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہیں تو جلدی ہے، نماز پر 5 منٹ لگاتے ہو، دعا پر 1 منٹ لگاتے ہو، تو یہ ملے گا تمہیں۔ 24 گھنٹے کا انالیسس تو کرو، 24 گھنٹے کے ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہے، 5 نمازوں کے 5 منٹ ہیں صرف دعا کے۔ اتنی دعا کے لیے مانگتے ہو سالوں کا مواد، یہ تمہارا وقت ہے، تو رو کے مانگو، عاجزی سے مانگو، یوں مانگو کہ یوں مانگنے کا حق ہے۔ جس طرح ایک مانگنے والا، وہ جس طرح گاڑیوں کے پیچھے مانگنے والا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دے، وہ کھٹکاتا ہے، وہ بھاگتا ہے کہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے۔ تم مانگتے ہو ایسے، جس سپیڈ سے تم کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، ایسے کر لیتے۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، اس طرح مانگی جاتی ہے دعا۔ کیا یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ کیا پڑھتے ہو مانگنے میں؟ کیسے نکالتے ہو اس آواز کو جب یہ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تمہاری باری آ جاتی ہے تو یہ تو تم ڈھکونسلا کرتے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، تم تو رب کی غفوری پہ بیٹھے ہو، اس کی کریمی پہ بیٹھے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ آج تمہارے زبان سے کیا ایسا لفظ نکلا کس کے لیے، تو تمہاری زبان نہیں کھینچی جائے گی قیامت والے دن، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو 2 آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب، اور دماغ ابلے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات کر رہا ہوں، تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو، اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو اپنے آپ کو جھانکو، دیکھو کہیں اس میں فال تو نہیں کر رہے، کہیں اس میں تو نہیں ہو۔ بے شک دنیا کے معاملات کو کرو، مگر دنیا کو مقدم مت رکھو، مؤخر جو ہوگا اللہ کرے گا۔ دکھوں کی الٹی اپنے رب کے آگے کیا کرو، اس سے مانگو۔ تو یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میں ختم کروں گا اس موضوع کو، کہاں سے شروع ہوئی بات؟ یا ایھا الانسان، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یا ایھا الانسان ما غرک، اور بات کہاں پر آ کے ختم ہوئی؟ للہ الواحد القہار پہ۔ اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو میں بیان کروں گا موضوع کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام خواتین کو بٹھایا اور سب کا نام لے لے کر کہا، فاطمہ لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، بچاؤ اس عذاب سے، اس مشکل کے دن سے، اس معاملے سے، اور اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے آپ کو پختہ کرو، جس دن اللہ کی پکڑ سے بچانے میں میرا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس میں میں تمہارا کچھ نہ کر پاؤں گا، میں تمہارا کچھ نہیں کر، تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس میں میں کچھ نہ کر پاؤں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ